صاحب، جس لڑکے کو آپ اپنے ساتھ لائے ہیں اس پر نظر رکھا کریں، مجھے وہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ ملازمہ نے رازدارانہ انداز میں مجھ پر قاسم کے بارے میں انکشاف کیا۔ میں نے اسے ایک گھوری سے نوازا اور پوچھا، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ میرے سرد تاثرات کو دیکھ کر وہ گھبرا گئی اور ہکلاتے ہوئے کہنے لگی، صاحب ناراض مت ہوں، مگر میں نے کئی بار اس لڑکے کو دیکھا ہے۔ وہ اکثر آپ کے کمرے میں جانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں نے کئی بار اس کو آپ کی تجوری کے پاس دیکھا ہے، جہاں آپ کی بیوی کے قیمتی زیور رکھے ہوئے ہیں۔ ملازمہ بڑی پریشان دکھائی دے رہی تھی، مگر میں نے بھی یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے تھے۔ میں جانتا تھا کہ وہ اداکاری کر رہی ہے، مگر وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے، اس کے لیے وجہ جاننا بہت ضروری تھا۔ مہتاب بی بی، مجھے یہ بات بتاؤ، تمہیں کیسے پتا کہ اس تجوری میں میری بیوی کے قیمتی زیور رکھے ہیں؟ میرے سوال کرنے کی دیر تھی کہ اس عورت کا چہرہ ایسے کالا ہو گیا جیسے اس نے اپنے منہ پر کوئلہ مل رکھا ہو۔ وہ گھبرا گئی اور ہاتھوں کی انگلیاں چٹکتے ہوئے بولی، صاحب، وہ اس روز جب میں آپ کے پاس اپنی بیٹی کے زیور رکھوانے آئی تھی، تب آپ نے میرے سامنے ہی تو زیور رکھے تھے۔ وہاں پہ اور بھی ڈبے موجود تھے۔ وہ کھسیانی ہو کر ہنستے ہوئے مجھے بتا رہی تھی۔ میرا میٹر گھوم گیا۔ مہتاب بی بی، تمہاری آنکھیں ایسے ہی اتنی تیزی سے کام کرتی ہیں یا پھر صرف زیوروں کے معاملے میں اتنی تیز ہو جاتی ہیں؟ تمہیں وہاں ٹیبل پر پڑی ہوئی دھول مٹی نظر نہیں آتی، لیکن تجوری میں پڑے ہوئے سونے کے ڈبے نظر آ گئے۔ عجیب بات ہے، مجھے تو تم پر شک ہو رہا ہے۔ میں نے سارا ملبہ اس پر ڈالتے ہوئے سوال کیا تو وہ گھبرا گئی اور کہنے لگی، خدا کی قسم لے لیں صاحب، میرا کوئی چوری کا ارادہ نہیں ہے، میں تو بس آپ کو بتا رہی تھی کہ قاسم اکثر آپ کے کمرے کے چکر لگاتا رہتا ہے۔ میں نے کئی بار اسے ٹوکا تو کہنے لگا کہ مجھے پریشان مت کرو، الٹا مجھے ڈانٹنے لگتا ہے۔ یہ لڑکا مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگتا، نہ جانے کہاں سے آپ اٹھا کر آ گئے۔ اگر آپ کو مالی چاہیے تو میں اپنے بیٹے کو بھیج دیتی ہوں، 14 برس کا ہے، پڑھ بھی رہا ہے، لوگوں سے بات کرنے کی سمجھ بوجھ بھی ہے۔ وہ اپنے بیٹے کی تعریفیں کر رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ قاسم کی موجودگی اسے کھٹک رہی ہے۔ اس کی جگہ پر وہ اپنے بیٹے حاتم کو لانا چاہتی ہے، جو ایک نمبر کا چور لڑکا ہے۔ جتنے عرصے بھی ہمارے گھر رہا، کوئی نہ کوئی قیمتی چیز غائب ہی ہوتی رہی۔ دیکھو بی بی، قاسم اور میرے معاملات میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو میں خود بھی سمجھا لوں گا۔ تم اپنی نظریں کام کے وقت استعمال کیا کرو۔ جاؤ، وہ ٹیبل مجھے صاف چاہیے۔ اگر تم نے یہ ٹیبل صاف نہیں کیا تو تمہاری بیٹی کے جو زیور میرے پاس پڑے ہیں وہ میں کبھی واپس نہیں کروں گا۔ میں نے غصہ کرتے ہوئے اسے جانے کو بولا تو وہ بیچاری کانپتی ہوئی وہاں سے چلی گئی اور صفائی کرنے لگی۔ میں نے اپنی نظریں دوبارہ اخبار کی طرف مبذول کر لی تھیں۔ صاحب، میں آپ کے کمرے کی صفائی کر دوں؟ ابھی میں نے مہتاب کو بھگایا تھا اور اب قاسم میرے سر پر آ کھڑا تھا۔ ایک چھٹی تھی، اس میں بھی یہ لوگ مجھے تنگ کر کے رکھتے تھے، لیکن قاسم سے میری محبت ایک الگ قسم کی تھی، جہاں نہ تو مجھے اسے ڈانٹنے کی ہمت ہوتی تھی اور نہ ہی اس سے سخت لہجے میں بات کرنے کی۔ بیٹا، تم تھک چکے ہوگے، میں جو کتابیں لایا تھا فٹافٹ وہ سبق یاد کر لو اور پھر آ کر مجھے سناؤ۔ اور ہاں، زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس اپنی تعلیم پر توجہ دیا کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے مستقبل سنوارنے میں میرا ہاتھ ہو۔ میں لیبر چائلڈ کے خلاف ہوں، تم سے کیسے کام کروا سکتا ہوں؟ وہ تو تمہیں کام کی ضرورت تھی، بس اس لیے تمہیں یہاں لایا ہوں۔ زیادہ خود کو تھکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے اخبار پر ٹیبل رکھا، وہ میرے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میں حیران ہو کر اسے دیکھ رہا تھا کہ اب کیا کرنے والا ہے۔ صاحب، اگر آپ نہ ہوتے تو شاید میں اور میری ماں ایسے ہی در بدر بھٹکتے رہتے۔
مجھے کہیں نوکری نہ ملتی، لوگ مجھ سے کام نکلوا لیتے تھے مگر پیسے نہیں دیتے تھے۔ آپ نے مجھے عزت مان ہر ایک چیز دی تھی، مجھے پڑھا بھی رہے ہیں۔ میں آپ کا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گا۔ وہ عاجزی سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے جانے کو بولا۔ دل میں ایک کسک باقی تھی کہ آج اگر میرا بیٹا میرے پاس ہوتا تو وہ یقیناً اسی کا ہم عمر ہوتا، میں ایک شاندار زندگی گزار رہا ہوتا، مگر سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ میں ایک سراب میں جی رہا تھا۔ ابھی میں اخبار پڑھ رہا تھا جب قاسم بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ وہ جو مہتاب ملازمہ ہے نا، وہ کسی آدمی سے بات کر رہی ہے، اسے کہہ رہی ہے کہ بڈھے کے پاس بہت سونا ہے اور کیش بھی خوب تجوری میں رکھی ہوئی ہے، ایک رات میں ہی اس کا کام تمام کر دیں۔ صاحب وہ یقیناً آپ کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ وہ عورت میرے کندھے پر بندوق رکھ کر آپ پر چلانا چاہتی ہے۔ صاحب کچھ کریں ورنہ وہ لوگ آپ کو ختم کر دیں گے۔ میں نے خود سنا ہے، وہ کھانے میں زہر ملانے کی بات کر رہی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ ہم اسے کیسے پکڑیں گے؟ قاسم بہت پریشان تھا۔ اسے پریشان دیکھ کر ایک پل کو تو میں مسکرایا کہ میرے ارد گرد مخلص لوگوں کی کمی تھی، مگر میرے پاس کوئی تھا جس کے متعلق میں کہہ سکتا تھا کہ وہ میرے لیے مخلص ہے اور میں اس کے لیے مخلص ہوں۔ وہ ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں پائے گا۔ جاننا چاہتے ہو کیسے؟ میں نے مسکراتے ہوئے قاسم کو تسلی دینا چاہی تو وہ بڑی بڑی آنکھیں پھاڑے کہنے لگا، مگر صاحب کیسے؟ تبھی میں اسے کہنے لگا کہ دیکھتے جاؤ ابھی میں کیا کرتا ہوں۔ میں نے اسے اپنے بیٹھنے کو کہا اور مہتاب کو بلانے لگا۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ میرے سامنے تھی۔ میں نے آئی برو اچکاتے ہوئے پوچھا، مہتاب تم کس سے بات کر رہی ہو؟ وہ زبان ہونٹوں پر پھیرتے ہوئے بولی، سب میرا بھانجا تھا، پڑھائی کے سلسلے میں یہاں آ رہا ہے تو پوچھ رہا تھا کہ میرے پاس 1 ڈیڑھ دن کے لیے رہ سکتا ہے یا نہیں۔ وہ بہانہ بنا رہی تھی اور میں مسکرا کر سن رہا تھا۔ تبھی میں کہنے لگا، پھر تم نے اسے کیا بولا ہے؟ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، صاحب آپ اتنے اچھے ہیں، اس لڑکے کو سہارا دے سکتے ہیں تو میرا بھانجا تو 1 2 دن کے لیے آیا ہے، پلیز اسے یہاں رہنے دیں۔ اس کی بات سن کر میں کہنے لگا، دراصل میرا ایک ماموں زاد بھی آ رہا ہے، وہ پولیس میں انسپکٹر ہے، لوگوں کو دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے کہ وہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ آج سے تم لوگوں کا کھانا بنانا۔ یہ سنتے ہی مہتاب کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ وہ کہنے لگی، صاحب میں بھانجے کو بول دوں گی، وہ کہیں ہاسٹل میں رک جائے گا، اس نے تو 4 5 سال رہنا ہے، اب آپ کے گھر میں تو نہیں رہ سکتا نا، اس قاسم کی طرح۔ وہ بار بار قاسم کو بیچ میں لا رہی تھی۔ میں جانتا تھا وہ اسے پسند نہیں کرتی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ قاسم کو پھانسی پر لٹکا دے یا کوئی الزام لگا کر اس بچے کو گھر سے چلتا کرے۔ میں نے محبت پاش نظروں سے قاسم کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی تک پریشان کھڑا ہوا تھا۔ قاسم کو تجوری کی چابی دی اور بولا، جو مہتاب نے زیور دیے تھے وہ اٹھا لاؤ۔ میں حیران ہو کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ قاسم جلدی سے گیا اور وہ زیور لے آیا۔ میں نے اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، یہ کوئی سونے کے زیور نہیں بلکہ نکلی زیور ہیں، اور دوسری بات تم مجھے کھانے میں زہر دے کر مارنا چاہتی تھی۔ میں نے پولیس بلا لی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ وہاں سے بھاگنے لگی۔ تبھی قاسم نے اس کو پکڑ لیا اور کہنے لگا، باجی اپنے زیور تو لیتی جاؤ، صاحب ان کا کیا کریں گے، ان کی تو بیوی بھی نہیں ہے۔ قاسم تو یہ کہنے کی دیر تھی کہ ایک خطاب میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور معافی مانگتے ہوئے کہنے لگی، صاحب جی معاف کر دو، میرا ایسا ہرگز ارادہ نہیں تھا، میں تو ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، یہ قاسم جھوٹ بول رہا ہے، آج میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ وہ قاسم کی طرف بڑھی اور اس کا گلا دبانے لگی۔ جب میں نے اس کو زور سے پکڑا اور دھکا دیتے ہوئے کہنے لگا،
آئندہ اس لڑکے پر ہاتھ اٹھایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں پہلی بار کسی عورت پر چلا رہا تھا، یہاں تک کہ میرا ہاتھ اٹھ گیا۔ مہتاب حیران ہو کر مجھے دیکھتی رہ گئی۔ تبھی میں کہنے لگا، قاسم، جو اس نے کھانا بنایا ہے وہ لے آؤ، آج اسی کا بنایا ہوا کھانا ہم اسے کھلائیں گے۔ وہ ڈر گئی اور جلدی جلدی ڈرائنگ روم سے نکلتے ہوئے اپنا سامان اٹھا کر ہمارے بنگلے میں بھاگ گئی۔ میرا قاسم پر یقین پختہ ہوا، مگر ابھی بھی میرے گھر میں کچھ ملازم تھے جو اس معصوم بچے کے خلاف تھے۔ میں جانتا تھا کہ جلد ہی وہ اس کے خلاف کوئی نہ کوئی کارروائی کریں گے، مگر میں سب کو بے نقاب کروں گا، ایسا میں نے خود سے عہد کر لیا۔ میرا روز کا یہ معمول تھا کہ میں شام کے وقت جیسے ہی اپنے کام سے واپس آتا، شام کی چائے میں اپنے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی کو دیکھ کر پیتا تھا۔ میرے گھر میں ایک مالی لڑکا تھا جس کی عمر تقریباً 12 سال تھی، اس کا نام قاسم تھا۔ اسے میں نے اپنے گھر کی انیکسی میں رہنے کی جگہ دی ہوئی تھی، اور اس انیکسی میں وہ اکیلا رہتا تھا۔ اس کی ماہانہ تنخواہ میں نے پورے 6,000 روپے مقرر کر رکھی تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ مزید کیا کرے گا پیسوں کا۔ اس لیے میں نے اسے اپنے پودوں کی دیکھ بھال کے لیے رکھا ہوا تھا، اور وہ بھی بہت اچھے طریقے سے پودوں کی دیکھ بھال کرتا تھا، مجھ سے باتیں بھی کرتا تھا، مجھ سے کافی اٹیچ تھا، بچوں کی طرح شرارتیں بھی کرتا رہتا تھا۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ آج کا دن بھی میں آفس سے جلدی واپس آیا تو تھکا ہوا تھا۔ ملازمہ چائے کی پیالی لے آئی تو میں ٹی وی لاؤنج میں آ گیا اور ٹی وی آن کر دیا۔ ٹی وی پر کبھی میں خبریں سنتا اور کبھی میچ دیکھتا رہتا۔ آج بھی میچ لگا ہوا تھا۔ میں میچ کو انجوائے کرتے ہوئے چائے ساتھ ساتھ پی رہا تھا کہ تبھی میرے کانوں میں ایک شور پڑنے لگا۔ میں نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، میرے ارد گرد تو کوئی نہیں تھا، لیکن آوازوں کا تعاقب کرتے ہوئے میں سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ آہستگی سے اس آوازوں کا تعاقب کرتے ہوئے جب میں اپنے کمرے کے قریب پہنچا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ آوازیں میرے کمرے سے آ رہی تھیں۔ میں جلدی سے آگے کی طرف بڑھا اور دیکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ قاسم میرے کمرے میں کھڑا تھا اور اس کے سامنے ہی ایک ملازمہ کھڑی تھی جو اسے کہہ رہی تھی کہ تم نے کچھ چوری کر لیا ہے، اور وہ چھوٹا سا منہ بنا کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، خدا کی قسم میں نے کوئی چوری نہیں کی، لیکن وہ اس کی بات نہیں سن رہی تھی۔ ملازمہ مجھے دیکھ کر میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولی کہ صاحب جی، اس لڑکے نے آپ کی دراز سے کچھ چرایا ہے، آپ اسے دیکھیے، اس نے کیا چرایا ہے۔ یقیناً اس نے آپ کی وہ سونے کی انگوٹھی چرائی ہوگی جو آپ کی وہ سونے کی انگوٹھی اپنے دراز میں رکھتے ہیں، اسی کی تلاشی لیں۔ میں نے یہ سنتے ہوئے اس کی جانب دیکھا اور اس کے ساتھ ہی اپنے دراز میں دیکھا تو دراز کھلا ہوا تھا۔ مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی اور میں سنجیدہ تاثرات لیے قاسم کی طرف بڑھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، صاحب جی، خدا کی قسم میں نے کوئی چوری ووری نہیں کی، میں نے کوئی چوری نہیں کی۔ مجھے اس کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ملازمہ جو اسے رنگے ہاتھوں پکڑ چکی تھی، مجھے اس پر یقین تھا، لیکن اس چھوٹے بچے پر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں غصے سے اس کی جانب بڑھا ہی تھا کہ وہ ایک سائیڈ سے بھاگتا ہوا دروازے سے باہر نکلا۔ وہ تیز تیز بھاگتا ہوا گھر کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ میں نے جلدی سے اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور اس کے پیچھے چلنے لگا۔ یہ رات کا وقت تھا، شام آہستہ آہستہ ڈھل رہی تھی اور رات کا اندھیرا ہولے ہولے چھانے لگا تھا۔ لڑکا بھاگ کر نہ جانے کہاں سے کہاں جا رہا تھا۔ میں گاڑی نکالتا ہوا اس کے پیچھے بھاگنے لگا اور وہ گاڑی سے بھی زیادہ تیز بھاگ رہا تھا۔ میں نے اپنی گاڑی اس کے پیچھے لگا دی تھی۔ وہ چھوٹا تھا، میں جانتا تھا کہ وہ اتنا زیادہ دیر تک نہیں بھاگ سکے گا، جب بھی ہوگا وہ جلد ہی واپس آ جائے گا،
یا پھر وہ کہیں پر تھک ہار کر بیٹھے گا تو میں کار کا دروازہ کھول کر اس کے پاس جاؤں گا اور اسے سبق سکھاؤں گا اور دیکھوں گا کہ وہ میری کیا چیز لے کر بھاگ رہا ہے۔ یقیناً وہ میری وہی سونے کی انگوٹھی لے کر بھاگ رہا ہوگا۔ میرے دل میں بھی وہی خیال تھا، لیکن میں نے خود اپنے دراز کو چیک نہیں کیا تھا کہ وہاں پر کیا چیز موجود تھی اور کیا نہیں۔ وہ میری کار سے 5 قدم آگے تھا۔ میں نے خود آہستگی سے گاڑی چلانا شروع کر دی تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ بچہ زیادہ دور نہیں جا پائے گا اور بھاگ بھاگ کر تھک جائے گا۔ وہ کالونی سے باہر نکلا اور پھر کچی سڑک کی طرف اس نے رخ کر لیا۔ یہ کچی سڑک سنسان لگ آبادی تک جاتی تھی۔ اس نے وہیں کا رخ کیا اور بھاگتا ہوا اس کچی سڑک سے ویسے ہی ایک سنسان علاقے میں داخل ہو گیا۔ نہ جانے کتنی ہی دیر وہ بھاگتا رہا اور میں اس کے پیچھے گاڑی چلاتا رہا۔ اچانک ایک جگہ پر اس کا پاؤں کسی چیز سے ہٹ ہوا اور وہ گر پڑا۔ ایک بار پھر سے اٹھا اور پھر سے بھاگ کھڑا ہوا۔ ایک بار پھر سے اس نے بھاگنا شروع کیا اور میری گاڑی نے ایک دم سے تیزی پکڑی اور پھر اس کے قدموں میں بھی تیزی آ گئی اور پھر نہ جانے کہاں وہ تھک کر گیا۔ وہ گرا تو اب اس میں اٹھنے کی ہمت باقی نہیں بچی تھی۔ میری گاڑی کی لائٹیں آگے سے جل رہی تھیں، جو روشنی اس تک جا رہی تھی، اور اس روشنی میں وہ کافی ہانپتا ہانپتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے وہیں گاڑی روکی اور گاڑی سے باہر نکل کر اس کی طرف آیا۔ اس کی تمام جیبوں کی تلاشی لی، لیکن اس کی جیبوں میں کچھ بھی نہیں تھا۔ نہ تو پیسے تھے، نہ ہی کچھ اور چیز تھی۔ تبھی میں نے اس کے مضبوطی سے بند ہوئی مٹھی کو دیکھا۔ یقیناً اس کے ہاتھ میں کچھ تھا۔ میں نے دیکھا تو اس نے مضبوطی سے اپنے ہاتھ کو پکڑا ہوا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ میری انگوٹھی اس ہاتھ میں ہے۔ میں نے ایک دم سے زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ اس تھپڑ کی وجہ سے وہ ایک دم سے اٹھ بیٹھا اور پھر بیٹھتے ہوئے اس نے اپنی مٹھی مزید کر لی اور پھر کھڑا ہو گیا۔ میں بھی اسے دیکھتے ہوئے کھڑا ہی ہو گیا اور اس کے ہاتھ کو کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں بھل بھل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کہنے لگا، صاحب جی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں۔ میں نے کوئی چوری نہیں کی، میں نے کوئی چوری نہیں کی، یہ میری اپنی چیز ہے، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں۔ اس کی زبان سے بس یہی الفاظ ادا ہو رہے تھے، لیکن مجھے اس پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ وہ میرے گھر سے کچھ لے کر بھاگا تھا اور میں اسے ایسے ہی چھوڑ دیتا، یہ تو اچھی بات نہیں تھی۔ خیر زبردستی میں نے اس کے ہاتھ کو کھولا تو جو چیز اس کے ہاتھ میں بندھی تھی اسے دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو بھل بھل نکل آئے اور میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھے اس بات کا بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، یا مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کسی میری نیکی کا صلہ دے دیا گیا ہے۔ میری زندگی بہت مشکلات میں گزری تھی۔ میرے والد ایک دہاڑی دار مزدور تھے۔ میری والدہ ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے گھر میں سلائی کڑھائی کا کام کاج کرتی تھی، اور سلائی کڑھائی کا کام نہ ہوتا تھا تو پھر ساتھ والی کوٹھیوں میں جا کر برتن مانجتی تھی، اور جو پیسے ملتے ان سے گھر میں ابا کا ہاتھ بٹا دیتی۔ میرا کوئی اور بہن بھائی نہیں تھا، میں بس اکلوتا تھا، لیکن اکلوتا ہونے کے باوجود بھی مجھے وہ خواہشات نہیں ملی تھی جن کی میں نے خواہشات کی تھی۔ میری کوئی بھی خواہش آج تک پوری نہیں ہوئی تھی۔ اپنی ہر خواہش کا گلا گھونٹتے ہوئے خود کو ہمیشہ پایا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک جو جو چیز مجھے پسند آئی تھی وہ میری پہنچ سے باہر تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ اب میں کر کے دکھاؤں گا کہ میں خود اپنی ہر خواہش پوری کروں گا۔ میرا دل جو چاہے گا میں وہ کروں گا۔ میں پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنوں گا۔ اپنی ماں کو بھی میں نے اس بات کے بارے میں بتایا تھا۔ میری ماں اس بارے میں سن کر بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ انہوں نے میری پڑھائی کا ذمہ لیا، گھر چلانے میں سے
کچھ کچھ پیسے جوڑ جوڑ کر انہوں نے میرے اسکول کے اخراجات برداشت کیے، اور پھر میں چھوٹی کلاسوں سے بڑی کلاسوں میں آ گیا، یہاں تک کہ میں نے بی ایس سی پاس کر لیا۔ لیکن بی ایس سی پاس کرنے کے بعد جب مجھے جاب ملی، تب میرے پاس نہ ماں تھی نہ ہی باپ تھا، جو اتنی مشکلات میں اپنا پیٹ کاٹ کر مجھے پڑھاتے لکھاتے رہے اور میرا پیٹ بھرتے رہے۔ جب ان کے آرام سے بیٹھنے کی باری آئی تو وہ سب کے سب اس دنیا سے جا چکے تھے۔ یہ لمحہ میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ مجھے اپنی کامیابی اپنے ماں باپ سے شیئر کرنی تھی، لیکن وہ یہاں پر موجود نہیں تھے۔ لیکن ہاں، ایک اور انسان ایسا تھا جس کے ساتھ میں اپنی ہر خوشی اور ہر غم شیئر کرتا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری یونیورسٹی کی ایک فرینڈ تھی، جس کے ساتھ میری دوستی نہ جانے کب محبت میں بدلی میں نہیں جانتا تھا۔ وہ یونیورسٹی کے پہلے سال سے ہی میرے ساتھ پڑھتی رہی۔ بی ایس سی ہم دونوں نے ساتھ ہی کمپلیٹ کیا تھا۔ میرا اگر اول پوزیشن آئی تھی تو پھر وہ دوسرے درجے پر تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بے حد خوش تھے۔ ایک دوسرے کے ساتھ چلتے چلتے نہ جانے کب ہم دونوں کو یہ بات سمجھ آئی کہ ہم دونوں کو اب شادی کر لینی چاہیے۔ جب میری بات اچھی ہوئی تو میں نے اپنی یہ خوشی سب سے پہلے اسے جا کر سنائی تھی، اور وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ اب ہم دونوں کے رشتے میں کوئی رکاوٹ بننے والی نہیں تھی۔ میں نے کچھ عرصہ جاب کی، پھر میں نے بہت جلد ہی اپنا ایک اچھا گھر بنا لیا۔ کمپنی کی طرف سے مجھے ایک گاڑی بھی دے دی گئی تھی۔ میں بہت خوش تھا۔ میرے گھر میں اب نوکر کام کرنے لگے تھے۔ بھلا اب مجھے کسی چیز کی کیا پرواہ تھی؟ اب میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں اس کے گھر رشتہ لے کر جاؤں گا۔ میں اس کے گھر رشتہ لے کر گیا تو اس کے والدین نے چھان بین کرنے کے بعد میری اور ارم کی شادی کر دی۔ ارم بہت اچھی تھی مجھ سے، وہ بے حد محبت کرتی تھی۔ شادی کے بعد ہم دونوں کی زندگی بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ سب کچھ اچھے طریقے سے چل رہا تھا۔ شادی کے فوراً بعد ہی ہمیں یہ علم ہوا کہ ہم ماں باپ بننے والے ہیں۔ یہ احساس ہی کچھ ایسا تھا کہ دل جھوم جھوم جانے کا کرتا تھا۔ میں نے اس کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ میں اب جب بھی جاب سے واپس آتا، میں اس کے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے لے آتا۔ اس کے لیے پھولوں کے ہار اور گجرے لاتا۔ وہ بہت خوش رہتی۔ کام بھی سارے میں خود کیا کرتا تھا۔ اس کے لیے میں نے ایک میڈ بھی رکھ دی تھی، اور اگر زیادہ کوئی کام اس کا ہوتا تو میں خود ہی اس کے لیے کر لیتا، یہاں تک کہ میں نے اسے بیڈ سے نیچے اترنے سے بھی منع کر دیا تھا۔ مجھے بس اپنا بچہ چاہیے تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میرے بچے کو کچھ نہ ہو، اور میرے ساتھ ہی میری بیوی کو کچھ نہ ہو۔ میری بیوی بھی مجھے سب سے زیادہ عزیز تھی۔ میری زندگی میں میری فیملی آج مکمل ہونے جا رہی تھی، اور میں کیسے اپنی فیملی دوبارہ کھو سکتا تھا؟ میری فیملی میں پہلے دو انسان ایسے تھے جن سے میں بے پناہ محبت کرتا تھا، اور وہ میرے ماں باپ تھے۔ اور پھر ان کے چلے جانے کے بعد میں کتنا اکیلا ہو چکا تھا، اور پھر آج مجھے یہ خوشی ملنے والی تھی تو میں بھلا کیسے خاموش رہتا؟ میں کیسے آزاد ہو جاتا؟ میں نے اپنی بیوی کا بے پناہ خیال رکھنا شروع کر دیا، اور وہ اس بات پر بہت خوش ہوتی تھی کہ میں اس کا اتنا خیال رکھتا ہوں۔ زندگی یوں ہی چل رہی تھی، سب کچھ بہت اچھے سے چل رہا تھا۔ زندگی کے 8 مہینے ایسے ہی گزرے۔ اب مجھے دن رات اسی بات کا خیال رہنے لگا تھا کہ میری بیوی کی طبیعت خراب ہو جائے گی تو اسے ہسپتال لے جانا پڑے گا۔ میں نے چھٹی کرنا شروع کر لی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ میری بیوی کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ 9واں مہینہ شروع ہو چکا تھا، اور اس کی طبیعت بھی آج کل خراب رہنے لگی تھی۔ ایک روز اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ میں گھر پر موجود نہیں تھا۔ ملازمہ نے مجھے کال کی
اور مجھے گھر پر بلا لیا کہ بی بی جی کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ جلدی سے گھر آ جائیں۔ میں نے اپنا سارا کام وہیں چھوڑا اور بھاگتا ہوا گھر کی طرف روانہ ہوا۔ میں اپنی بیوی کو لے کر ہسپتال کی جانب چلا گیا۔ ہسپتال میں لیبر روم میں میری بیوی کو لے جایا گیا اور میں باہر کوریڈور میں بیٹھا اس کا انتظار ہی کرتا رہا تھا کہ پیچھے سے کسی نے مجھے آواز لگائی۔ میں پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا تو وہاں کوئی میرا ہم عمر ایک شخص کھڑا تھا۔ اس نے مجھے کہا، آپ ارم کے شوہر ہیں؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا تو اس نے مجھے ایک کوریئر تھمایا اور واپس کی طرف پلٹ گیا۔ میں نے وہ کوریئر کھولا تو اس میں ارم اور کسی لڑکے کی نازیبا تصاویر اور اس کے ساتھ خط بھی لکھا ہوا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ تمہاری بیوی پہلے میرے ساتھ ریلیشن میں تھی اور وہ میرے ساتھ سب کچھ کر چکی ہے، وہ تمہیں دھوکہ دے رہی ہے، اب بھی وہ مجھ سے کال پہ باتیں کرتی ہے اور مجھ سے کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر سے طلاق لے کر تمہارے پاس آؤں گی، اور بھائی یہ مجھے دھوکہ دے سکتی ہے تو کیسے دھوکہ نہیں دے سکتی آپ کو؟ معاف کیجئے گا بھائی صاحب، لیکن میرا کام تھا آپ کو راہ راست پر لانا، اس سے زیادہ میں آپ کو اور کوئی ثبوت نہیں دے سکتا۔ اس کے ساتھ ہی خط ختم ہو چکا تھا اور میرا دماغ ایک دم سے پھٹنے لگا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں اور کیا نہیں۔ میں بس یہی سوچے جا رہا تھا کہ نہ جانے یہ بچہ میرا ہے یا کسی اور کا، نہ جانے بیٹا ہے یا بیٹی۔ میں کچھ نہیں سمجھ پا رہا تھا، بس میرے دماغ پر خون سوار ہونے لگا تھا۔ آپریشن تھیٹر کی سفید دیواروں کے سامنے میں ایسے بیٹھا تھا جیسے کوئی مجرم ہو اور عدالت کے فیصلے سننے کے انتظار میں ہو۔ ہر گزرتی لمحہ میرے دل پر ایک بوجھ سا ڈال رہا تھا۔ ڈاکٹر، نرسیں، مریضوں کے لواحقین سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، مگر میرے لیے وقت جیسے تھم چکا تھا۔ اندر میری بیوی، جسے میں نے اپنی زندگی کا سب کچھ مانا تھا، وہ ماں بننے والی تھی، اور باہر میں ایک ایسے کاغذ کو بار بار پڑھ رہا تھا جو میری دنیا کو چکنا چور کر رہا تھا۔ میرے ہاتھ میں وہ خط تصویریں تھیں جنہیں میں نے ابھی چند منٹ پہلے کھولا تھا۔ نامعلوم نمبر سے کوریئر آیا تھا، ساتھ ایک لفافہ جو ابھی کوئی دے کر گیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ کسی نے باہر گیٹ پر دیا ہے، آپ کے نام ہے۔ میں نے بے دلی سے لفافہ کھولا تھا، مگر جو کچھ مجھے اندر ملا تھا وہ میرے پیروں تلے سے زمین نکالنے کے لیے کافی تھا۔ محبت اندھی ہوتی ہے لیکن سچ کی آنکھیں ہمیشہ کھلی رہتی ہیں، یہ الفاظ اس خط کے آخر میں لکھے تھے۔ میرے دل کی دھڑکن یہ سب کچھ پڑھ کے جیسے رک گئی۔ بار بار تصویریں دیکھ رہا تھا، وہی چہرہ جسے میں نے برسوں چاہا، جس کے ساتھ اپنی زندگی کا میں نے ہر خواب بھونا، مگر وہ تنہا نہ تھی، کسی اور مرد کے ساتھ۔ وہ کہے، وہ قربت، وہ انداز، میں پل بھر کو سانس لینا بھول گیا۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ سازش ہے۔ میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی، جیسے کوئی بچہ اندھیرے میں ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لیتا ہے، یہ سوچ کر کہ اگر وہ دیکھے گا نہیں تو اندھیرا بھی غائب ہو جائے گا۔ لیکن وہی خط کی زبان خاموش نہیں ہوتی، وہ بے رحم گواہ ہوتے ہیں۔ میری انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ میں نے بیوی کا فون نکالا، کوڈ ڈلیوری کے دوران میری ہاتھ میں تھا۔ اس کے واٹس ایپ کھولا، دل چاہا کہ ابھی اسی وقت اس سے پوچھوں، چیخ کر سچ مانگوں، مگر پھر دل میں ایک عجیب سا سکوت چھا گیا۔ میں نے خود کو کسی ویران میدان میں محسوس کیا جہاں آواز دینا بھی بے معنی ہوتا ہے کیونکہ کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔ دیوار سے ٹیک لگا کر میں بیٹھ گیا۔ ارد گرد کی آوازیں جیسے ماند پڑ گئیں، ڈاکٹر کے اعلان، مریضوں کی کراہیں، نرسوں کی دوڑ بھاگ، سب دھندلا ہو گیا۔ مجھے صرف اپنے دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی جو اب مکمل طور پر بے ترتیب ہو چکی تھی۔
کبھی تیز کبھی مدم، جیسے کوئی اندر ہی اندر بغاوت کر رہا ہو۔ آخر مجھ میں کیا کمی رہ گئی تھی؟ یہ سوال بار بار میرے ذہن میں گونج رہا تھا۔ میں نے تو اس سے بہت زیادہ محبت کی تھی، ہر حال میں اس کا ساتھ دیا تھا، اس کے خوابوں کو اپنے دل میں جگہ دی تھی، تو پھر کیوں، آخر کیوں؟ میرے ذہن میں ہماری پہلی ملاقات گھومنے لگی، وہ دن جب وہ ہنستی ہوئی میرے سامنے آئی تھی، کتابوں کے درمیان سے جھانکتی ہوئی، ایک معصوم سی لڑکی، پیاری سی لڑکی، جو کہتی تھی مجھے محبتوں پہ یقین نہیں لیکن تم الگ ہو۔ میں نے اسے قائل کیا تھا محبت پر، میں نے اسے خود پر یقین دلوایا تھا، اور آج وہی لڑکی مجھے محبت پر سے یقین چھین رہی تھی۔ پھر یاد آیا ہماری شادی کی رات، اس کا ہنستا مسکراتا چہرہ، اس کی قسمیں، اس کے وعدے ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہیں گے، تم ہی میری دنیا ہو، میرا سب کچھ ہو۔ وہ لمحے جنہیں میں نے خزانے کی طرح سنبھالا تھا، آج وہی لمحے ایک ایک کر کے میرے سامنے بکھر رہے تھے۔ پھر میرا دل کچھ اور سوچنے لگا، کیا بچہ میرا ہے؟ کیا اس کے لبوں میں میرا خون ہے؟ یا یہ سوال میرے اندر ایک زہر کی طرح پھیلنے لگا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا۔ میرے اندر کا وہ شخص جو ہمیشہ سے مضبوط تھا، آج وہ بھی رو پڑا تھا۔ اتنا اس بچے کا میں نے انتظار کیا، پل پل گن کر گزارا، اور آج جب وقت آیا تھا تو میں اپنے ساتھ کسی آندھی ساتھ لایا جو سب کچھ اڑا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ کچھ نرسیں میرے پاس سے گزریں، ایک نے غور سے مجھے دیکھا، شاید میرا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، آنکھیں لال ہو چکی تھیں، ہونٹ مکمل خشک ہو چکے تھے۔ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے پوچھا۔ میں نے آہستہ سر ہلا دیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھیں بند کیں تو وہ میسیجز یاد آئے، مجھے تمہارے بغیر سانس لینا بھی مشکل لگتا ہے، کاش میں تمہارے ساتھ بھاگ سکتی، وہ صرف مجھ سے شادی اس لیے کر رہا ہے کہ وہ مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے، محبت تو تم ہو۔ یہ سب ایس ایم ایس کے پرنٹ آؤٹ تھے، اس شخص نے نکلوائے تھے جو میری بیوی کا عاشق تھا۔ یہ جملے میرے دل میں تیر بن کر گزر رہے تھے، ہر ایک لفظ مجھے چھلنی کر رہا تھا۔ مگر تب اچانک آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا، ایک نرس نکلی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ مبارک ہو، آپ کے ہاں بیٹا ہوا ہے، ماں اور بچہ دونوں ہی خیریت سے ہیں۔ میں ساکت ہو گیا۔ میری بیٹا؟ کیا وہ واقعی میرا بیٹا ہے، یا اس کے وجود میں بھی جھوٹ چھپا ہے؟ میرے قدم پتھر ہو گئے، دل کیا بھاگ جاؤں کہیں دور، مگر ایک عجیب سی کشش تھی جو مجھے روک رہی تھی۔ شاید خون کا رشتہ، شاید اس کی ننھی سی سانسیں، یا شاید ایک آخری امید۔ میں ابھی بھی دروازے کے سامنے بیٹھا ہوں، ہاتھ میں وہی خط، آنکھوں میں آنسو، دل میں سوالات۔ اندر میری بیوی ہے جسے میں نے چاہا، جسے میں نے اپنی زندگی بنایا، اور آج میں یہ طے نہیں کر پا رہا کہ میں باپ بن کر اندر جاؤں یا شوہر بن کر سوال کروں۔ وقت رک گیا ہے۔ جیسے ہی مجھے یہ خبر ملی کہ میری بیوی کی ڈیلیوری ہو چکی ہے، میں فوراً ہی اندر داخل ہوا۔ میں نے نہ سنا کہ میرا بیٹا ہوا ہے، مجھے اب نہ تو بیوی قبول تھی اور نہ ہی بچہ قبول تھا، کیونکہ مجھے بچے کے وجود پر شک تھا۔ میں نے فوراً سے اندر جا کر بس اتنا کہا کہ مجھے اب تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہارے کالے کارناموں کے بارے میں علم ہو گیا ہے، میں مزید تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، اور رہی بات چھوڑنے کی تو میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، تم مجھ سے چھٹکارا پا کر بھی کسی کے پاس نہیں رہو گی، تم میرے نکاح میں رہو گی۔ یہ کہتے ہوئے میں وہاں سے چلا آیا تھا۔ میرے دماغ پر بس یہی چیز سوار تھی کہ وہ میرے ساتھ رہ کر مجھے دھوکہ دے رہی ہے۔ وہ بار بار مجھے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں اس کی کسی بھی بات پر یقین نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بس میں اکیلا رہنا چاہتا تھا، اور پھر اس کے بعد میں نے کبھی شادی نہیں کی۔
میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑا اور پھر اپنے گھر کی طرف چلا آیا۔ گھر آ کر اپنی قمیض اتار کر ابھی رکھی ہی تھی کہ مجھے میرے گلے میں لٹکتا ہوا ایک لاکٹ دکھائی دیا۔ اس لاکٹ میں میری اور ارم کی ایک ساتھ تصویر لگی تھی۔ یہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو شادی کے موقع پر گفٹ کی تھی، اور ہم نے عہد کیا تھا کہ ہم دونوں ان لاکٹ کو کبھی بھی نہیں اتاریں گے۔ اور آج مجھے اس میں اپنے آپ کو اور اس کو ایک ساتھ دیکھ کر بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں نے فوراً اسے اپنے گلے سے یہ لاکٹ اتارا اور پھر اسے میں نے اپنے سائیڈ ٹیبل کے دراز میں رکھ دیا۔ اس کے بعد میں نے کبھی بھی اس کی طرف توجہ نہ دی، لیکن ہاں، یہ ہمیشہ میری اسی دراز میں ہی رہا۔ دن گزرنے لگے۔ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ ارم تب کہاں چلی گئی اور کہاں نہیں، میرا بچہ کس حال میں ہے اور ارم کس حال میں ہے۔ میں نے دوبارہ اس بارے میں حقیقت جاننے کی کوشش ہی نہ کی۔ اور پھر اس کے بعد اب 12 سال بعد ایک روز میرا ٹکراؤ ایک بچے سے ہوا۔ یہ 12 سال کا بچہ تھا۔ گاڑی میں لگنے کی وجہ سے اس کی ٹانگ پر چوٹ آ گئی تھی اور وہ گر پڑا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا اور اسے ہسپتال لے گیا۔ وہ کپڑوں سے غریب کا لگ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہے تھے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میری امی بہت بیمار ہے، میں ان کے لیے کچھ کمانے آیا ہوں تاکہ میں ان کی دوا وغیرہ لے سکوں، لیکن اگر میں آج ان کے لیے دوا لے کر نہ گیا تو وہ اس دنیا سے چلی جائیں گی۔ وہ رو رو کر کہنے لگا۔ میں نے اس کے ہاتھ پر پیسے رکھے اور اسے دوائی لے کر بھی دی، اور پھر اس کے بعد میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں گھر چھوڑ دوں، تو اس نے انکار کر دیا۔ اس کی اس مجبوری کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے اسے اپنے گھر میں مالی کا کام دے دیا۔ دوسرے روز وہ آیا تو اس کا چہرہ بہت پیلا پڑ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ ماں کی حالت بگڑتی جا رہی ہے۔ مجھے اس پر بہت رحم آنے لگا تھا کہ زندگی میں ایسے بھی انسان موجود ہیں اس دنیا میں کہ جو اتنی غربت کی زندگی جی رہے ہیں۔ اتنے چھوٹے سے بچے کو کمانا پڑ رہا ہے، پڑھائی کی عمر میں وہ کما رہا ہے۔ کتنا ہی دکھی بچہ ہے۔ اسے دیکھ کر مجھے اس پر بہت ترس آنے لگا تھا۔ میرا اس سے پیار بھی بڑھنے لگا تھا۔ وہ اکثر مجھ سے ہنسی مذاق کیا کرتا تھا، اب یوں ہی چلنے لگا۔ لیکن کچھ دن کے بعد آج ملازمہ نے بتایا کہ یہ کچھ چوری کر کے بھاگ رہا تھا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا، اور اب وہ جب ایک جگہ پر گرا تو میں نے جب اسے اٹھایا تو اس کے ہاتھ میں کچھ تھا۔ میں نے زبردستی اس کا ہاتھ کھولا تو اس نے وہی لاکٹ اٹھایا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے اسے اپنے سینے سے لگایا اور اسے کہا کہ یہ کیا ہے بیٹا؟ تو وہ کہنے لگا یہ تو وہی لاکٹ ہے جو میری ماں نے پہنا ہوا تھا، یہ آپ کی دراز میں پڑا تھا، میں آپ کی دراز صاف کر رہا تھا، آپ نے صبح کہا تھا کہ میری دراز صاف کر دینا، میں ابھی دراز صاف کر رہا تھا تو مجھے لگا کہ یہ میری امی کا لاکٹ یہاں رہ گیا ہو، یا پھر مجھے شاید ہو سکتا ہے کہ میرے ہاتھ میں ہو اور میں نے یہاں پر رکھ دیا تھا۔ مجھے لگا کہ یہ میری امی کا ہے، اس لیے میں اسے اٹھا کر گھر بھاگنے لگا تھا۔ میں نے اس لاکٹ میں دیکھا، اس لاکٹ میں موجود اپنی تصویر کے اوپر میں نے ایک ٹیپ لگا رکھی تھی۔ اس ٹیپ سے میرا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اسی لیے تو وہ بچہ مجھے نہیں پہچان پایا تھا، اور شاید وہ اپنی ماں کو پہچان گیا تھا۔ اس بات کا سننا تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ یہ میرا بیٹا تھا جو اتنی کٹھن زندگی گزار رہا تھا۔ اپنے اتنے امیر کبیر باپ ہونے کے باوجود بھی وہ غربت کی زندگی جی رہا تھا۔ میں نے اسے کہا تمہاری ماں کہاں ہے بیٹا؟ اتنے عرصے بعد آج اپنی بیوی کی تصویر کو دیکھا تو نہ جانے کیوں دل پگھل سا گیا۔ ویسے تو محبت اب حاوی ہو رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ غلط کر دیا۔ اسے چھوڑنے کے بعد میں نے اسے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تھا، لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملی تھی۔ اس نے روتے ہوئے کہا
کہ ماں کی حالت بہت خراب تھی، تو ابھی میں اس کے پاس جا رہا تھا۔ میں نے اسے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اس کے ساتھ اس کی جھونپڑی تک گیا۔ یہ کچی آبادی میں ایک جھونپڑی میں رہتے تھے۔ اس نے جھونپڑی کے دروازے پر جا کر ماں کو آواز دی، لیکن کوئی آواز نہیں آئی۔ اس نے ایک بار پھر سے آواز دی، لیکن کوئی آواز نہیں آئی۔ پھر وہ خود اندر گیا اور کچھ لمحے بعد اس کی چیخ باہر نکلی۔ میں بھاگتا ہوا اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کی ماں اب اس دنیا میں نہیں تھی۔ وہ اپنی ماں کی شکل دیکھ کر رو رہا تھا۔ میں اندر گیا، اپنی بیوی کو 12 سال بعد اس حال میں دیکھا تو دل پھٹ گیا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ اپنی بیوی اور اپنے بچے کو گھر لے کر جاؤں گا اور پھر اپنے بچے کی زندگی مکمل کر دوں گا، لیکن میرے بچے کی زندگی میں تو ایک ادھورا پن ہی لکھا تھا۔ اب باپ کا ساتھ اسے نصیب ہوا تھا تو ماں چلی گئی تھی، اور میں خود اپنے کیے پر بے حد نادم تھا۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور کہنے لگا، بیٹا، تمہاری ماں نے کبھی تم سے تمہارے باپ کے بارے میں ذکر کیا؟ تو وہ کہنے لگا، ہاں، انہوں نے مجھ سے ذکر کیا تھا کہ میرے باپ تک ایک جھوٹی خبر پہنچی تھی، اور انہوں نے اس جھوٹی خبر پر یقین کر کے مجھے اور امی کو چھوڑ دیا۔ امی نے بعد میں اس شخص کے بارے میں پتہ لگوایا جس نے بابا کو غلط انفارمیشن دی تھی، تو پتہ چلا کہ وہ آدمی کا کوئی جاننے والا تھا۔ کسی کے کہنے پر انہوں نے امی کے بارے میں میرے بابا کو غلط انفارمیشن دی تھی، اور پاپا نے بھی فوراً اس کی باتوں پر یقین کر لیا اور پھر ہم دونوں کو چھوڑ دیا۔ اس دن کے بعد سے امی نے میری پرورش کرنا شروع کر دی۔ وہ بڑی مشکلات سے کماتی اور میری پرورش کرتی، لیکن جیسے ہی میں کچھ بڑا ہوا، امی کی طبیعت ناساز رہنے لگی، اور اب جب سے میں کمانے لگا تھا تو انہیں میری فکر رہنے لگی تھی۔ ان کے گلے میں بس ایک ایسا ہی لاکٹ لٹکتا رہتا تھا جیسا آپ کے دراز سے مجھے ملا تھا۔ ایک سائڈ پر ایسے ہی ٹیپ لگی تھی اور ایک سائڈ پر امی کا چہرہ تھا۔ میں نہیں جانتا کہ یہ کیا ماجرا ہے، مگر مجھے ہمیشہ سے لگتا تھا کہ آپ دونوں میں کوئی تعلق تو تھا، کیونکہ امی جو کہانی سناتی تھی اور جو کہانی میں نے آپ کی سن رکھی تھی، وہ دونوں مجھے ایک لگتی تھی۔ مگر میں آپ کے احسانوں کا بدلہ اس طرح نہیں چکانا چاہتا تھا، اس لیے خاموش رہا۔ میں نے اسے جلدی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں کتنا بد نصیب تھا، میں نے اپنے لیے مخلص عورت کھو دی تھی۔ آج جب اتنے سالوں بعد اس سے معافی مانگنے کی باری آئی تھی تو خدا نے مہلت ہی نہ دی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ میں نے اپنے بیٹے سے اسی وقت معافی مانگی اور پھر ارم کی میت کو لے کر اپنے گھر چلا آیا اور پھر اس کی آخری رسومات ادا کر دی۔ آج میں اپنے اندر سے ایسا ٹوٹا ہوا خود کو دکھائی دے رہا ہوں کہ مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا ہو۔ میں کیسا بدبخت ہوں۔ میں نے ایک چیز کے بارے میں نہ تو کوئی تحقیق کی، نہ ہی کسی اور سے پوچھ گچھ کی، اور بس اسی بات پر یقین کرتے ہوئے میں نے اپنی بیوی کو اپنی زندگی سے ایسے نکالا جیسے وہ کبھی میری زندگی میں تھی ہی نہیں، اور پھر اس کے جانے کے 12 سال بعد تک میں نے اکیلے زندگی گزاری تھی۔ شاید یہ اسی کی بد دعا کا صلہ تھا۔ اس نے بد دعا کی ہوگی کہ جب تک میں اس تک پہنچوں وہ اس دنیا میں نہ رہے، اور میرے لیے یہی تکلیف کا باعث ہے۔ خدا کے لیے آپ سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کریں، بلکہ پہلے اسی شخص سے جا کر پوچھیں کہ کیا یہ واقعی میں سچ ہے، تو آپ کہیں زیادہ پچھتاووں سے بچ جائیں گے۔ آج میں اور میرا بیٹا ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں، مگر کہیں نہ کہیں وہ مجھ سے کھینچا کھینچا رہتا ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ اس کی موت کی ذمہ دار میں ہوں۔ شاید وہ صحیح کہتا ہے کہ اس کی ماں کی موت کا ذمہ دار میں ہوں۔ اگر میں اس خط کی تحقیق کرتا اور یہ جاننے کی کوشش کرتا کہ کون میری بیوی کے خلاف مجھے ورغلا رہا ہے، تو شاید حالات آج مختلف ہوتے۔ میں ایک اچھی زندگی گزار رہا ہوتا۔ میں بھی ایک روایتی مرد تھا،
جو ذرا سے کسی کے بھڑکانے پر بھڑک اٹھا اور بیوی کو چھوڑ کر چلا گیا، حالانکہ وہ میرے لیے اپنا گھر تک چھوڑ آئی تھی، اور میں نے اس کے ساتھ کیا کیا، اسے اکیلا چھوڑ دیا، اور پھر وہ لاوارثوں کی طرح مر گئی۔